اجمیر کے سینے میں خوشیوں کی ایک خوبصورت جھیل کبھی اجمیر کے نورانی ترانوں کو گا کر روحانی سکون دیا کرتی تھی۔ تاریخی صفوں میں دھڑکنے والی اس جھیل کے سینے میں کہانیوں کے کئی حصے سانس لیا کرتے تھے۔ اجمیر شہر کو اپنی موجودگی سے زندہ رکھنے والی اس جھیل کو پرکھوں نے بڑی تہذیب کے ساتھ بچائے رکھا، لیکن آزادی کے بعد تو مانو اس جھیل پر دہشت کا قہر برپا ہو گیا۔ جھیل کو ہر لمحہ زخمی کیا جانے لگا، اس کے کنارے اشکوں کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ جھیل کے جلداتا سروت دھیرے دھیرے قبضے کے شکار ہونے لگے۔ جھیل سسکتی رہی، لیکن اس کی سسکیاں نہ سرکار نے سنی نہ اعلیٰ افسروں نے۔ عوام تو پہلے سے ہی لاپرواہی کی غفلت میں قید تھی۔ نتیجہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آنا ساگر جھیل گندگی کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ آنا ساگر کے کلیجے میں گرم بھٹیاں اینٹیں بنا رہی ہیں۔ کالونیاں کاٹی جا رہی ہیں، پرندوں کے بسیرے سمٹتے جا رہے ہیں۔ گھاٹوں نے دھوبی گھاٹوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ گندگی میں لوگ نہانے دھونے سے باز نہیں آ رہے۔ پولیتھین کی تھیلیوں کا سیلاب ساگر کو گاگڑ بنا رہا ہے۔ اس درد کو عام آدمی بھلے ہی محسوس نہ کرے، لیکن کچھ خاص لوگوں کے احساسات اس جھیل کے درد کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ انہی خاص لوگوں میں سے ہیں فلم ابھینیتا نصرالدین شاہ۔ شاہ جہاں بالی ووڈ کے بادشاہ ہیں، وہیں ان کے دل میں اجمیر کی دھڑکنیں بھی کہیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس جھیل کے درد کا احساس دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔ دیکھیے ہماری رپورٹ دریا کا درد۔ سن 55 میں میرے پتا جی یہاں پر پوسٹ ہوئے ایز ایڈمنسٹریٹر آف دا درگاہ، وہ ہوم منسٹری کے ڈیپوٹیشن پر تھے۔ تو سن 55 میں پہلی دفعہ میرا اجمیر آنا ہوا، میں 6 سال کا تھا، اور شاید پہلی چیز جو اجمیر میں ہم نے دیکھی تھی درگاہ کے بعد وہ تھا آنا ساگر۔ تو اس وقت آنا ساگر کو جب میں دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، یہ ساگر اتنا بڑا ہے، یہ سمندر ہے کیا، میں سمجھتا تھا۔ ان پہاڑوں کے پار کیا ہے ایک ریڈل تھی ہمارے لیے، اور ہم 3 بھائی اکثر ایک امیجنری گیم کھیلا کرتے تھے کہ ہم امیجن کرو کہ ہم وہاں ہیں اور یہ ہمالیہ ہے اور ہم اس سے پار کر کے جائیں گے تو اس کے پیچھے کیا ملے گا۔ اس طرح کے ہم لوگ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ ایک مکان کا نام و نشان نہیں تھا کہیں بھی۔ آبادی تو بڑھ ہی رہی ہے، اس کا تو کوئی علاج ہماری سرکار نے کبھی کیا ہی نہیں، اور نہ ہم نے خود اپنی ذمہ داری سمجھی ہے۔ جب آبادی بڑھے گی تو لوگوں کو رہنے کی جگہ بھی چاہیے، تو جگہ انہوں نے ڈھونڈ نکالی۔ اب میرے خیال سے کہیں پر یہ ایڈمنسٹریشن کی بھول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنا ساگر کا حال کیا ہوا ہے۔ بہاؤ کے ساتھ جو کچھ اندر آ رہا ہے آنا ساگر میں، اس کے بارے میں ذکر نہ ہی کیا جائے تو اچھا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ برسوں پہلے اتنی واہیات بدبو ہو گئی تھی یہاں پہ کہ لوگ یہاں اس کے نزدیک آنے سے گھبراتے تھے۔ اس کا علاج کیا ہے یہ تو خود مجھے بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں، اور یہی بات میں آپ لوگوں کے ذریعے اجمیر کے واسیوں کو پہنچانا چاہوں گا۔ میں کوئی بہت بڑا پریاورن کا رکشک نہیں ہوں، میں کوئی انوائرمنٹلسٹ نہیں ہوں، نہ میں پولیٹیشین ہوں، میں صرف ایک ایسا انسان ہوں جس کا دل اجمیر میں ہے۔ اگر ہمیں شروعات کرنی ہے تو یہ ہمیں باقی دور کی باتیں بھول جانی چاہیے کہ ناگ پہاڑ کے پیڑ سارے کہاں گئے، اس کی بات بعد میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو امیجیٹ چیز ہے اس کو تو ہم سنبھالیں۔
ہم اپنی ذمہ داری اس کو سمجھیں. سرکٹ ہاؤس کے پاس میں کھڑا ہوا تھا جہاں سے آنا ساگر دکھتا ہے, اور اس پورے ڈھلان پر سوائے پلاسٹک کی تھیلیوں کے مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. اب پلاسٹک, اب وہ ہر ایک تھیلی ایک ایک پھینکی ہے ہر ایک انسان نے. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہاں میری وجہ سے گندگی ہوئی ہے, لیکن ایک تھیلی ہر ایک انسان ہر روز وہاں پہ پھینکے تو کتنی تھیلیاں اکٹھی ہو جائیں گی. اور پلاسٹک تو ایسی ظالم چیز ہے جو 1 کروڑ سال کے بعد بھی ڈیزالو نہیں ہوتی دھرتی کے اندر. تو کہیں پر میرے خیال سے اجمیر کے واسیوں کو خود یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ یہ نظارہ نہیں دیکھنا چاہتے 20 سال کے بعد کہ جہاں جہاں پانی ہے اس سب پہ عمارتیں بنی ہوں, میرے خیال سے میرا تو دل ٹوٹ جائے گا اگر ایسی نوبت آئی. تو آپ لوگوں کو خود سوچنا ہے, پلاسٹک کہاں پھینکتے ہیں, اپنا کچرا آپ لوگ کہاں پھینکتے ہیں. یہ اتنی سی بات سے اگر شروعات کی جائے تو ایٹ لیسٹ اٹس اے گڈ بگننگ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ایک دن میں یا 1 سال میں یا ہو سکتا ہے کئی سالوں میں بھی حل نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ تب پتا چلے گا جب خدا نخواستہ اس جگہ پانی ہوگا ہی نہیں. جیسے کہ کہاوت ہے کہ نو بڈی مسز دا ویل انٹل دا ویل رنز ڈرائی. بہت افسوس کی بات ہوگی اگر آنا ساگر نام کا تالاب اجمیر میں نہ رہے, اور اجمیر کے واسیوں پر کیا بیتے گی یہ میں آپ کے امیجنیشن پر چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میرے خیال سے اس شہر کے ہر ایک واسی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے, اور جو کچھ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کر سکتا ہے کرنا چاہیے, بھلے ہی ریڈ لائٹ پر رکنا. اتنی سی بات, یہ شروعات یہیں سے ہو. اپنے بچوں کو آپ بڑی بڑی باتوں کی تربیت دیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ خود مثال اگر قائم کریں اثر تب ہوتا ہے. جیسا کہ کسی نے کہا کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بچے آپ کی باتیں نہیں سنتے, آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی ہر ایک بات سنتے ہیں, اور آپ کی ہر ایک بات سے وہ نصیحت لیتے ہیں. تو اگر خود آپ مثال بنیں گے, جیسے کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ بی دا چینج دیٹ یو وانٹ ٹو بی, وہی بات میں دہرانا چاہوں گا اجمیر کے واسیوں سے. اپنا چھوٹا سا فرض اگر ہم لوگ نبھاتے رہیں ہر ایک, تو میرے خیال سے کام ہو جائے گا. جس طرح سے یہ کام بگڑا ہے, اپنا چھوٹا سا گھر ہر ایک نے بنایا, اپنی چھوٹی سی جگہ ہر ایک نے گھیری, اور پھر دھیرے دھیرے کرتے 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 آدھا آنا ساگر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے. بمبئی میں بھی یہ ہو رہا ہے, سمندر کو ریکلیم کیا جا رہا ہے. سمندر کسی دن اپنا بدلہ لے گا, مجھے ایسا لگتا ہے, اور مجھے بہت خوف ہوتا ہے اس بات سے. میرے خیال سے اگر آپ اپنا اگزامپل خود بنیں, دیٹ ول بی مور افیکٹو. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھاشن دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ خود کوئی چیز کریں اور اس طرح کی مثال بنیں, دین دے ول فالو دی ایگزامپل. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اویئرنیس بڑھانا تو فرض ہے ہی ہمارا. آئی مین انوائرمنٹ شوڈ ناؤ بی اے سبجیکٹ اسٹڈیڈ ان اسکولز. دس از واٹ آئی بلیو. تھیٹر اینڈ لٹریچر کے ساتھ انوائرمنٹ اویئرنیس مسٹ آلسو بی اے سبجیکٹ, بیکاز ہم پھر آنے والی پیڑھیوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو میں 6 سال کی عمر پہ آ کے جو میں نے نظارہ دیکھا تھا, وہ میرے پرکھے چھوڑ گئے تھے میرے لیے. میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں آنے والی جنریشنز کے لیے, ہم لوگ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے. میرے خیال سے اس بات پہ ہم سب کو وچار کرنا چاہیے, اور اس کا چھوٹا چھوٹا سا حل بھی اگر ہم ہر ایک نکال لیں, چاہے وہ اتنا ہی ہو کہ میں چلتی گاڑی سے اپنی سگریٹ کا پیکٹ باہر نہیں پھینکوں گا سڑک پہ, چاہے اتنا ہی ریزالو ہو, کافی ہے اتنا ٹو میک اے بگننگ. کہ میں سگریٹ ختم کر کے ایسے ہی نہیں پھینک دوں گا کہیں بھی, یا پلاسٹک اتار کے کہیں بھی نہیں پھینک دوں گا. آئی تھنک یہ شاید بہت ہی بیسک اور شاید بیوقوفی کی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ کو, لیکن میرا یہ بہت فرم بلیف ہے کہ آپ مطلب جانوروں کی فلاں نسل ساؤتھ امریکہ میں غائب ہو رہی ہے, اس کی فکر آپ کو ہے, لیکن ایک بیچاری زخمی بلی آپ کے دروازے پر آتی ہے, اس کو آپ دودھ نہیں پلا سکتے. تو آپ کو خاط فکر ہوگی ان رین فارسٹ کی جو غائب ہو رہے ہیں وہاں سے. جو آپ کی کھڑکی پہ جو پودا رکھا ہے اس میں آپ پانی نہیں دے پاتے, اور آپ باتیں کرتے ہیں رین فارسٹ کی. کیا فائدہ؟ جو امیجیٹلی آپ کے کنٹرول میں ہے
اس پر اپنا اثر جتانے. جس طرح سے the growth of this has been slow and unnoticed until it became an eyesore, I think the healing of this will also be a very, very slow process and a much more difficult one than the construction, because it requires a complete commitment from every person who lives in this city, every person who considers this city his own. If we try to be aggressive, and we might end up overreaching ourselves, and if you're not there, if you're not alive to fight for the cause, then what good is your commitment? I think somehow we are so bad. And it's such a beautiful city. I don't see what more the city needs for its citizens to be proud of it. It is such a beautiful city. It's got everything. It's got nature, it's got history, it's got a climate, it's got wonderful people, it's got wonderful vibrations. Great holy men of all faiths have come here and mingled. This is absolutely the perfect city. اور ہمیں اس میں اگر فخر نہیں محسوس ہوتا ہے اس پر تو افسوس کی بات ہے، اور کیا کہہ سکتا ہوں.